السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے، ایسا اختر نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تجھے، میری روتی ہوئی آنکھوں نے پکارا ہے تجھے، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے، اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے، جب کبھی شہر جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم دہر میں تھک جاؤ گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں تقریر کے لیے نہیں، میں ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اصل میں غلط فہمی ہوئی ہے، جس کا آپ کو بھی اندازہ ہو کہ نہ ہو۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ بدعملی کی وجہ سے دائرہ اسلام سے کسی کو نہیں نکالا جائے، بالکل صحیح فیصلہ ہے، یہی مسئلہ کیا ہے۔ بدعملی کی وجہ سے دائرہ اسلام مسلک اعلی حضرت سے کسی کو نہیں نکالا جاتا اور نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں، بات یہ ہے، انہوں نے یہ فرمایا، مفتی رحمت علی صاحب نے یہ فرمایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ مسلک اعلی حضرت میں نہیں، یہ کہا کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ مسلک سے خارج ہے، بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کچھ مشورہ، کچھ چونچرا، کچھ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کی اتباع نہیں کی جائے گی، اتباع کے لیے تاج الشریعہ ہیں،
اتباع کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں، اتباع کے لیے مفتی اعظم ہند کے فتاوے ہیں، اتباع ان کی جائے گی، اور اس دائرے میں جو جو شخصیتیں آئیں گی ان کی اتباع کی جائے گی، ان کی پیروی کی جائے گی۔ بس غلط فہمی ہوئی ہے، جس غلط فہمی کا میں نے ازالہ کیا، ورنہ تاریخ کربلا آپ کو معلوم ہے، سرکار امام حسین علی جدہ علیہ السلام، ایک مرتبہ لگائیے نعرہ حیدری۔ صحیح سے نہیں لگا پا رہے ہیں، لگائیے صحیح سے، نعرہ حیدری۔ یہی وہ نعرہ ہے، یہی وہ نعرہ ہے جس میں دھوکہ ہے، ہم دھوکے میں نہیں ہیں۔ یہ نعرہ دے کر لوگوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے۔ ابھی سنا نا آپ نے دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، علی کا نعرہ لکھنؤ میں الوا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بولتے ہیں الوا، آپ لوگوں کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اس کو آلو کی طرح ہوتا ہے، اس کو ایسے بھون کے ابال کے کھاتے ہیں لوگ۔ ایسے بک نہیں رہا تھا، ایسے لکھنؤ میں بک نہیں رہا تھا، تو لوگ جو بھی آتے چلے جاتے دیکھ کر کے، رہے الوا کون خریدے گا، اس کو کون کھائے گا۔ بیچنے والا ہوشیار چالاک تھا، بلکہ فریب دینے والا تھا، لوگوں کو ٹھگنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا، چاندی کا ورق خرید کے لایا اور اس الوے کے اوپر لگا دیا۔ اب لوگ جب آ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون مٹھائی ہے، اس مٹھائی کا نام کیا ہے، یہ کون مٹھائی ہے؟ تو بیچنے والا عیار مکار یہ کہا کہ یہ شکرقند مطبق ہے۔ کتنا اچھا نام دے دیا، لوگوں نے سمجھا کوئی آسمانی مٹھائی آئی ہے کیا۔ شکرقند تو وہی الوا ہے، لیکن مطبق، لوگ دھوکہ کھا گئے، کوئی دوسری مٹھائی آئی ہے، اب اس کو لوگ خریدنے لگے۔ مولا کائنات، علی مشکل کشا، فاتح خیبر، امام حسین، یہ سب ہمارے ہیں، ہم دل سے نام لیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنا دھندہ بنائے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی روٹی بوٹی کا مسئلہ بنائے ہیں، یہ لوگ دھوکے میں بھی ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ میں ڈالتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے مذہب اسلام، دین اسلام کے فروغ و بقا کے لیے پورا کنبہ شہید کیا، گھر بار شہید ہوئے، پورے تن من دھن کی قربانی دی، سب کو معلوم ہے، تاریخ ہمیں بتانا مقصود نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کسی کفر کے مقابل، کسی شرک کے مقابل ہندوؤں سے لڑائی تھی، یہودیوں سے جھگڑا تھا، کس لیے تھا؟ ابھی جو آپ نے سنا نا کہ اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، وہ قابل بیعت نہیں تھا، اتباع کی جائے گی حسین اعظم کی۔ یزید اگرچہ اس وقت تخت شاہی پر تھا، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ فاسق تھا، اس لیے کہ وہ فاجر تھا، اس لیے کہ وہ گنہگار تھا، زناکار تھا، شرابی تھا، یہ تمام بری چیزیں، برے اوصاف اس میں تھے، اس لیے وہ قابل اتباع نہیں۔ امام حسین قابل اتباع، امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے پورا کنبہ شہید کیا۔ تو کیا امام حسین کی موجودگی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت یزید کو نہیں دی؟ موجودگی میں نا، ارے جب امیر معاویہ تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، امام حسین تھے، تو امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے کا حق کس کو تھا؟
امام حسین نہیں کہتے تھے؟ امام حسین نے کیا کچھ کہا؟ اچھا، امام حسین شہید ہوئے، اب ان کے شہزادے، ان کی بیوی، امام حسین کی بیٹی، امام حسین کی بہن موجود ہے نا؟ بی بی صغرا نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی شہربانو نے کیا کہا؟ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ کیا امیر معاویہ کو اسلام سے خارج کیا؟ ان کی شان میں بکواسیں کی؟ آج آپ دل تھام کر کے ایک فیصلہ کر کے جائیے کہ جن کے ساتھ گزرتا ہے اصل تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی مجھے اس بھری محفل میں رسوا کریں گے، تکلیف زیادہ مجھ کو ہوگی، میرے بعد میری اولاد کو ہوگی کہ 1400 سال کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کو تکلیف ہے؟ نہیں، یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، حق بدست حیدر کرار و لیکن معاویہ بھی ہمارے سرکار۔ وہی پیغام جو کربلا سے ملا، جو شروع اسلام سے ملا، آخری وقت تک بریلی سے وہی پیغام مل رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت لیے تو اپنا پہلا پیغام جاری کیا، کہا ہے لوگو میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا، لوگوں نے مجھ کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ قربان جائیے اسلام کی اس تاریخ پر سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، لیکن یاد رکھو میں تمہارا خلیفہ اسی وقت تک ہوں، اور مجھ کو خلیفہ اسی وقت تک ماننا جب تک میرا قدم دین محمدی پر رہے۔ جس دن میرا قدم پھسل جائے، پاؤں پکڑ کے گھسیٹ کے تخت خلافت سے نکال دینا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی وہی فرمایا کہ اگر تم میرا مذہب و مسلک پوچھتے ہو تو وہ ہے جو کتابوں میں ہے۔ تاج الشریعہ نے بھی فرمایا کہ اتباع اسی وقت تک ہے جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، شریعت سے کوئی بری نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی بڑی غلطیوں تک آدمی پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے نوافل، سنت، مستحبات، ان سب کو کوئی کہے کہ ارے ناجائز ہے نا، حرام تو نہیں ہے، کر لیتے ہیں، نہیں، ان چیزوں سے دلیری ملتی ہے، ان چیزوں سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے شریعت و سنت کی روشنی میں جو اکابرین نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے، وہی اکابرین کے دامن کرم سے وابستہ رہنے میں بھلائی ہے، نجات ہے، عافیت ہے۔ نہ اپنا من لگانا ہے، نہ اپنی فکر لگانی ہے، نہ اپنی طبیعت سے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے سرکاروں نے جو فیصلہ کیا ہے، جو محفوظ ہے، جو مطبوع ہے، کتابوں میں چھپا ہوا ہے، وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اہل سنت، تعبیر کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مواعظ حسنہ اور اس شہزادہ غوث اعظم کی زبان پرفیضان سے چند باتیں ہی سنیں گے، لیکن وہ آپ کے لیے ہیرے اور موتی ہوں گے، جسے آپ چن کے دامن میں رکھیں گے، جس کو آپ محفوظ رکھیں گے اور جنہیں آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔
2 اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے. 1 گھنٹہ بول دوں، 1 گھنٹہ تقریر ہو جائے، کوئی مطلب نہیں ہے. اگر 2 منٹ میں 5 منٹ میں آپ کے ذہن و فکر کا زاویہ بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ صحیح راستے پہ آ جائیں، وہی بہت. ہاں تو اب میں آپ حضرات کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ میں اپنے آنے والے مہمان شہزادہ غوث اعظم کو دعوت زحمت دوں گا، تکلیف دوں گا کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ اور پاکیزہ کلمات سے سامعین کو، مسلک اعلی حضرت کے فدائیوں کو آپ محظوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے بھی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائیں. زندہ آباد.